اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ رب العزت نے اس پراسرار کائنات کو تخلیق فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوقات کو پیدا کیا، زمین پر انسانوں کی تخلیق سے پہلے کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے اور سب سے پہلے اس روح زمین پر انسانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کیوں ہوئی اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی سے بتائیں گے، ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ رب العزت نے اس نوری مخلوق کے جوڑے پیدا نہیں کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق کہ جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جن تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سمہون نامی جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمہون نامی جن کو پیدا کرنے کے بعد زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے ان کی نسل خوب بڑھی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات ہر وقت فرشتوں کی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں رہا کرتے تھے، اور پھر ان میں سے کچھ نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرنیاں شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ ان جنات میں ایک نامی گرامی جن کہ جن کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، یہ بہت ہی قداور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیس عورت جس کی شکل و صورت بھیڑیے کی طرح ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیس کے دونوں کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا کہ جن کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان جنات سے پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے ماں باپ کی طرح بہادر اور دراز قد تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال یا اس سے بھی زائد یہاں پر جنات کا قبضہ تھا۔ اس روح زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ جنات بہت زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے، اور اسی طرح جب جنوں نے زمین پر فتنہ اور فساد پھیلانا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ اور ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اسی طرح جب یہ جن زمین پر فتنہ اور فساد کرنے لگے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرنے لگے تو اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے زمین پر اترے۔ تو جب وہ فرشتے زمین پر اترے تو انہوں نے اللہ رب العزت کا حکم ان جنوں کو دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرو، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اسی وجہ سے فرشتوں اور جنوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے اور اس جنگ میں بہت سارے جنات وغیرہ مارے گئے کہ جس میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا
کہ جب فرشتوں نے ان تمام جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو عزازیل بھی ان میں شامل تھا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کی بہترین تربیت کی جائے اور اچھی پرورش کی جائے۔ اس طرح فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے اچھے طریقوں سے آگاہ کیا، اس وجہ سے عزیز اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزیز نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت زیادہ قابل بن گیا اور اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ اس وقت عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تربیت و تعلیم دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا۔ عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزازیل تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان کون ہے کہ جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو بڑی ہی زیادہ نعمتوں سے نوازا اور ایک دن وہ بندہ میری نعمتوں کی ناشکری کرے گا اور اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات سننے کے بعد شیطان مردود ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا کہ وہ شیطان کون ہوگا، اور اس وجہ سے ایک دن اس نے اللہ رب العزت سے یہ سوال کیا کہ اے مالک و مولا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ شیطان کون ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عزیز، ایک دن تو اس کو ضرور دیکھے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر شیطان مردود کئی سال تک اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہا، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ جب عزیز کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو بنانے جا رہا ہے کہ جس کے پتلے کے لیے آسمانوں اور زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا اور پھر 40,000 سال تک اس کو ویسے ہی پڑا رہنے دیا۔ اور جب فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو آپ اس کو حیرت سے دیکھتے، لیکن جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو وہ اس کو نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تکلیف دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اسی لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس سے مٹی کے کھڑکنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور پھر اس کے اندر روح کو بھی پھونک دیا تو پھر اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ، تو تمام فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اکٹھے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے اللہ رب العزت، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا
کہ تم سب میرے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے عزازیل سے پوچھا کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا کہ اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، تو میں اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہوں، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ عزازیل کی اس بات کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو حکم دیا کہ تو یہاں سے چلا جا، کہ تو شیطان مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہوتی رہے گی۔ تو اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا نام تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اسی طرح جب عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اے مالک و مولا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے رستے سے بھڑکاؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے قبضے میں آ جائیں گے اور وہ میرے رستے پر چلتے ہوئے تیری نافرمانیاں اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ آج کل میرے دوستو بالکل ہمارا یہی حال ہے کہ ہم اس وقت شیطان مردود کے بالکل شکنجے میں آ چکے ہیں اور رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، رب کی بنائی ہوئی جہنم سے ڈرو اور رب کی بنائی ہوئی جہنم کو سوچو، لیکن رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ میرے بھائیو، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ مرنے سے پہلے جب ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت ہم کو معاف کر دے گا، ورنہ رب کی بنائی ہوئی جہنم بڑی سخت ہے اور رب کی بنائی ہوئی جہنم میں ہمارا ٹھکانہ شیطان مردود کے ساتھ ہوگا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ جب ہم زندہ ہیں تو رب کی بارگاہ میں ہم اپنے سوال کر سکتے ہیں، لیکن کل جب ہمیں موت آ جائے گی، جب ہم پکار رہے ہوں گے تو اس وقت ہماری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت ہم آگ کی لپٹوں میں لٹے ہوئے ہوں گے۔ آج اللہ رب العزت سے معافی مانگ لو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔